اصول فقہ۔ صفحہ نمبر 27 پر آپ دیکھیں کتاب اللہ 26 نمبر متفق علیہ ادلہ میں جو پہلی کتاب اللہ ہے۔ صفحہ کھولنے پر مجھے بتا دیں، صفحہ نمبر 26 کتاب اللہ متفق علیہ ادلہ، صفحہ نمبر 26۔ اچھا جی، کل پرسوں ہم نے پڑھ لیا تھا اصول فقہ میں متفق علیہ، متفق فیہ ادلہ اور مختلف فیہ، وہ پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود، آڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے، اسکرین ریکارڈنگ میں۔ یہاں آج ہم پڑھیں گے جو پہلی ادلہ متفق علیہ ادلہ میں سے وہ کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، ہم ان ساروں کو نہیں پڑھیں گے، بس یہ تو تقریباً آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا، میں نے سنت کی تعریف بھی خلاصے میں بتا دیا تھا، تو یہاں پر اتنی ضروری نہیں ہے۔ کتاب اللہ کو بھی میں نے تعریف وغیرہ وہ پڑھا دیا تھا آپ لوگوں کو، کتاب اللہ کیا ہوتا ہے۔ بس یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سنت ہے نا، صفحہ نمبر 30 پہ آپ آ جائے کہ سنت کو ہم ادلہ تفصیلیہ میں سے مان لیتے ہیں، دوسری نمبر دلیل ہے۔ تو سنت تو ٹھیک ہے، ایک منٹ سینڈ اوور۔ اچھا جی، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، یہ تو ہم نے ابھی بھی بتا دیا کہ ہر قول اور فعل جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو تو اس کو وہ سنت کہا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ نہیں ہے، بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ جو سنت کو، سنت نبوی کو ہم مانتے ہیں کہ یہ ادلہ تفصیلیہ میں سے ہے، تو کیا اس کی کوئی حجیت ہے؟ مطلب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم اس کو دلیل مانیں؟ تو یہاں یہ بات بتائی کہ ہاں قرآن میں بھی اس کو دلیل مانا گیا ہے اور خود حدیث میں بھی اس کو دلیل وہ مانا گیا ہے کہ ہم اس کو دلیل کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں اور یہاں سے مسائل کا استنباط وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ صفحہ نمبر 30 پر آپ دیکھیں، حجیت یعنی حدیث کی حجت اور دلیل شرعی ہونے پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین کا کیا ہے یہاں پر؟ وہ اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب کیا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل شرعی وہ مان لیا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آیت تو ہوگی، کوئی حدیث کا حوالہ ہوگا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل طور پر حکم دیا ہے، جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا معنی یہی ہے نا کہ اس کو سنت کو فالو کیا جائے، اس کی سنت پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجیت سنت، کہ سنت جو ہے نا یہ ایک دلیل ہے اور یہ ایک حجت ہے، اور اس کو ہم وہ پیش کر سکتے ہیں کس میں؟ بطور دلیل۔ یا صفحہ نمبر 31 پر آپ دیکھیں، دوسری بھی دلیل ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے کیا کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کو ذکر نازل کیا۔ کہ ذکر سے مراد کہ قرآن مجید ہے، یا مثال کے طور پر ذکر سے مراد احادیث مبارکہ، کیونکہ اصل میں حدیث مبارکہ جو ہے یہ قرآن کی ہی تشریح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان کو وضاحت کرے، بیان کرے لوگوں کو۔ اب میری بات سے جو قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اس کی وضاحت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام اپنے الفاظ اور اپنی سنت اور اپنی حدیث کی روشنی میں ان کی وضاحت کریں گے نا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ وہ حجت ہوتی ہے اور وہ دلیل بھی ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو وہ ارشاد و فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کیا یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث یا سنت یہ ابس نہیں ہے، بلکہ ایک حجت شرعیہ ہے اور یہ دلیل شرعی ہے، اور اس سے ہم مسائل کا استنباط بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک مستقل مآخذ ہے احکام شرعیہ کے لیے۔ اور جیسے یہ بھی حکم دیا گیا ہے یا حدیث کی شکل میں ہو، یہ سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو، جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی ہے سورۃ الحشر کی آیات ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دے آپ کو مثال اللہ کے نبی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ان سے منع ہو جائے. تو یہاں بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی احادیث اور آپ علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ حجت ہے، وہ شرعیہ ہے. یہ تو ان کی دلائل ہو گئی. پھر نیچے آپ دیکھیں سنت کی قسم ہے متواتر، مشہور اور خبر واحد. یہ تو ابھی میں نے آپ کو پڑھا بھی دیا تو لہذا اس کی پھر ضرورت بھی نہیں ہے. نیچے پھر متواتر وہ حدیث ہے، یہ بھی ابھی ہو گیا تو دوبارہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تواتر کی دو قسم یہاں پر تواتر لفظی اور تواتر معنوی، یہ بھی میں نے ابھی بتا دیا تو اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. پھر مشہور حدیث یا مشہور حدیث کا جو حکم ہے صفحہ 33 پر دیکھیں، یہ بھی ابھی ہو گیا. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 34 پر خبر واحد ہے، تو خبر واحد بھی میں نے تفصیلاً آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیا. جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کوئی بندہ جی دیکھو سنت اور حدیث میں میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے علوم الحدیث. ٹھیک ہے. سنت اور حدیث میں ایک قول کے مطابق تو اس میں کوئی بھی وہ فرق وہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سنت ہے وہ حدیث ہے اور جو حدیث ہے وہ سنت ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان میں دونوں میں وہ فرق ہے، یعنی اس کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، بولنے کے اعتبار سے. مثال کے طور پر وہ فرق کو اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من، کہ نکاح میری سنت ہے تو جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا میری سنت سے تو وہ مجھ میں سے نہیں. اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ یہاں پر اگر آپ جو لوگ اس کو ایک مانتے ہیں، مثال کے طور پر سنت اور حدیث کو ایک مانتے ہیں، تو وہ یہاں پر اس کو کیسے جو ہے نا وہ اس میں تطبیق کریں گے؟ یہاں تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ النکاح من سنتی، تو اب یہ تو نہیں کہ النکاح من حدیثی، النکاح من حدیثی، اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے بولنے کی یا تلفظ کے اعتبار سے، معمول کے اعتبار سے یہاں اس میں فرق ہے. کیونکہ یہاں میں سنت کو تو اس طرح پڑھ سکتا ہوں کہ النکاح من سنتی، سنت طریقہ کار کو کہا یہ میری سنت ہے نکاح کرنا. تو اگر آپ دونوں کو سیم مانتے ہو ایک جیسے تو پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکو گے کہ النکاح من حدیثی، کہ نکاح میری حدیث ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کیا ہے، حدیث الگ ہے اور سنت وہ الگ ہے تلفظ کے اعتبار سے. اور دوسری فرق ان میں یہ ہے کہ حدیث اس اعتبار سے بھی اعتباری فرق ہے. یہ ساری جو میں بتاؤں یہ اعتباری فرق ہے، حقیقت میں ایسا فرق تو نہیں ہے، اعتباری فرق ہے. مثال کے طور پر سنت اسے کہتے ہیں جو آپ علیہ السلام کا طریقہ کار ہو اور وہ طریقہ منسوخ نہ ہوا ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور